السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین ناظرین لسنرز اٹینشن پلیز۔ ایک بہت ہی اچھوتے اور اہم ٹاپک کو لے کر اس ویڈیو میں حاضر ہوں۔ بیاہ شادی کی اسلامی رسمیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کے نکاح کے لیے حضرت خاتون جنت شہزادی اسلام فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح پاک کو نمونہ بناؤ اور یقین کرو کہ ہماری اولاد ان کے قدم پاک پر قربان رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی ہوتی کہ میری لخت جگر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس کے لیے چندہ نیوتا وغیرہ کے لیے حکم فرما دیا جاتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ موجود تھا، جو ایک جنگ کے لیے 900 اونٹ اور 900 اشرفیاں حاضر کر دیتے تھے۔ لیکن چونکہ منشا یہ تھا کہ قیامت تک یہ شادی مسلمان کے لیے نمونہ بن جائے، اس لیے نہایت سادگی سے یہ اسلامی رسم ادا کی گئی۔ لہٰذا مسلمانوں، اولاً تو اپنی بیاہ بارات سے ساری حرام رسمیں نکال ڈالو۔ باجے، آتش بازی، عورتوں کے گانے، میراثی ڈوم وغیرہ کے گیت، رنڈیوں کے ناچ، عورتوں مردوں کا میل جول، پھول پتی کا لٹانا، ایک دم اللہ کا نام لے کر مٹا دو۔ اب رہی فضول خرچی کی رسمیں، ان کو یا تو بند ہی کرو، اگر بند نہ کر سکو تو ان کے لیے ایسی حد مقرر کر دو جس سے فضول خرچی نہ رہے اور گھر کی بربادی نہ ہو، جنہیں امیر و غریب سب بے تکلف پورا کر سکیں۔ لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ اس طریقہ سے نکاح کی رسم ادا ہونی چاہیے۔ بہارت نان کی چھپ کی رسم بالکل بند کی جائے۔ بھات نان کی چھک کی رسم بالکل بند کی جائے۔ اگر دولہا دلہن کا ماموں نانا کچھ امداد کرنا چاہیں تو رسم بنا کر نہ کریں، بلکہ محض اس لیے کہ قربت داروں کی مدد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے بجائے کپڑوں کے نقد روپیہ دے دیں، جو کہ یہ پہلے زمانے کی کچھ عرصہ کا چند سال پہلے کی کتاب ہے، تو اس کے مطابق 25 روپیہ سے زیادہ ہرگز نہ ہو لکھا ہوا ہے۔ اب تو بہت زیادہ قیمت بنتی ہے، ہزاروں میں، یعنی کم تو ہوں مگر اس سے زیادہ نہ ہو، اور یہ امداد خفیہ کی جائے، دکھلائے کو اس میں دخل نہ ہو تاکہ رسم نہ بن جائے۔ دولہا دلہن نکاح سے پہلے ابٹن یا خوشبو کا استعمال کریں، مگر مہندی اور تیل لگانے اور ابٹن کی رسم بند کر دی جائے، یعنی گانا باجا عورتوں کا جمع ہونا بند کر دو۔ اب اگر بارات شہر میں ہے، یعنی اسی شہر میں ہے، تو ظہر کی نماز پڑھ کر بارات کا مجمع دولہا کے گھر جمع ہو اور دلہن والے لوگ دلہن کے گھر جمع ہوں۔ دلہن کے یہاں اس وقت نعت خوانی یا واعظ یا درود شریف کی مجلس گرم ہو۔ ادھر دولہا کو اچھا عمدہ صحرا باندھ کر یا پیدل یا گھوڑے پر سوار کر کے اس بارات کا جلوس روانہ ہو۔ جب یہ بارات دلہن کے گھر پہنچے تو دلہن والے اس بارات کو کسی قسم کی روٹی یا کھانا ہرگز نہ دیں، کیونکہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح میں حضور علیہ السلام نے کوئی کھانا نہ دیا، غرض کہ لڑکی والے کے گھر کھانا نہ ہو بلکہ پان یا خالی چائے سے تواضع کر دی جائے، پھر عمدہ طریقہ سے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح ہو جائے۔ اگر نکاح مسجد میں ہو تو اور بھی اچھا ہے، نکاح کا مسجد میں ہونا مستحب ہے، اور اگر لڑکی کے گھر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ نکاح ہوتے ہی باراتی لوگ واپس ہو جائیں، یہ تمام کام عصر سے پہلے ہو جائیں، اور بعد مغرب کو دلہن کو رخصت کر دیا جائے، خواہ رخصت ٹانگا میں ہو یا ڈولی وغیرہ میں، یعنی تب کی بات ہے کہ تب ٹانگے اور ڈولیوں کا رواج تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ سستی سواری ہو، مگر اس پر کسی قسم کا نچھاور اور بکھیر بالکل نہ ہو کہ بکھیر کرنے میں پیسے گم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، نکاح کے وقت خرمے چھوارے لٹانا سنت ہے، اور اگر نکاح کے وقت 2-4 گولے چلا دیے جائیں یا اعلان کی نیت سے جہاں نکاح ہوا ہے وہاں ہی کوئی نکارہ
یا نوبت اس طرح بغیر گت کے پیٹ دی جائے جیسے سحری کے وقت اٹھانے کے لیے رمضان شریف میں پیٹی جاتی ہے تو بھی بہت اچھا ہے۔ یہ ہی ظرف دف کے معنی ہیں۔ جہیز کے لیے بھی کوئی حد ہونی چاہیے کہ جس کی ہر امیر و غریب پابندی کرے۔ امیر لوگ اور موقع پر اپنے لڑکیوں کو جو چاہیں دیں، مگر جہیز وہ دیں جو مقرر ہو گیا۔ یاد رکھو کہ اگر تم جہیز سے دولہا کا گھر بھی بھر دو گے تو بھی تمہارا نام نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض جگہ بھنگی چماروں نے اتنا جہیز دے دیا ہے کہ مسلمان بڑے مالدار بھی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ چند سال گزرے کہ آگرے میں ایک چمار نے اپنی لڑکی کو اتنا جہیز دیا کہ وہ برات کے ساتھ جلوس کی شکل میں 1 میل میں تھا۔ اس کی نگرانی کے لیے پولیس بلانی پڑی۔ جب اس سے کہا گیا کہ اتنا جہیز رکھنے کے لیے دولہا کے پاس مکان نہیں ہے تو فوراً 6,000 یعنی 12,000 روپے کے مکان خرید کر دولہا کو دے دیے۔ چنانچہ اب ہم نے خود دیکھا کہ جو مسلمان اپنی جائیداد و مکان فروخت کر کے اچھا جہیز دیتے ہیں تو دیکھنے والے اس چمار کے جہیز کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ چمار جہیز کا ریکارڈ توڑ گیا، اس مسلمان بیچارے کا نام نہ تعریف۔ لہذا مسلمانوں غوچ کرو، اس ناموری کے لالچ میں اپنے گھر کو آگ نہ لگاؤ۔ یاد رکھو کہ نام اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، لہذا جو جہیز ہم عرض کرتے ہیں اس سے زیادہ ہرگز نہ دو۔ برتن 11 عدد، چارپائی درمیانی 1 عدد، لحاف 1 عدد، توشک گدیلا 1 عدد، تکیہ 1 عدد، چادر 1 عدد، دلہن کو جوڑے 4 عدد جس میں 2 عدد سوتیوں اور 2 ریشمی، دولہا کو جوڑے 2 عدد، دولہا کے والد کو جوڑا 1 عدد، دولہا کی ماں کو جوڑا 1 عدد، مصلی جائے نماز 1 عدد، قرآن شریف مع رحل 1 عدد، زیور بقدر ہمت مگر اس میں بھی زیادتی نہ کرو، اگر ہو سکے تو اس کے علاوہ نقد روپیہ لڑکی کے نام میں جمع کرا دو، اور اگر تم کو اللہ نے دیا ہے تو لڑکی کو کوئی مکان، دکان، جائیداد کی شکل میں خرید دو، لڑکی کے نام رجسٹری ہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تمام لڑکیوں میں برابری ہونا ضروری ہے، لہذا اگر نقدی روپیہ یا جائیداد ایک کو دی ہے تو سب کو دو ورنہ گنہگار ہوگے۔ جو اولاد میں برابری نہ رکھے، حدیث شریف میں اس کو ظالم کہا گیا ہے۔ اور اپنی لڑکیوں کو سکھا دو کہ اگر ان کی ساس یا نند طعنہ دیں تو وہ جواب دیں کہ میں سنت طریقہ اور حضرت خاتون جنت کی غلامی میں تمہارے گھر آئی ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر طعنہ کیا تو تمہارا یہ طعنہ مجھ پر نہ ہوگا بلکہ اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام پر ہوگا۔ ساس نند بھی خوب یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے یہ جواب سن کر بھی زبان نہ روکی تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ لطیفہ: حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز دوں گا، اب کیا کروں کہ قسم پوری ہو، کیونکہ ہر چیز تو بادشاہ بھی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی لڑکی کو جہیز میں قرآن شریف دے دے، کیونکہ قرآن شریف میں ہر چیز ہے، اور آیت پڑھ دی روح البیان، پارہ 11واں، سورہ یونس کی پہلی آیت، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سورۃ الانعام 59 آیت۔ لہذا لڑکیوں اور ان کی سات نندوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے قرآن شریف جہیز میں دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا۔ کیا چکی چولہا اور دنیا کی چیزیں قرآن شریف سے بڑھ کر ہیں؟ اور اگر برات دوسرے شہر سے آئی ہے تو برات میں آنے والے آدمی، مرد اور عورت 25 سے زیادہ نہ ہوں، اور ان مہمانوں کو لڑکی والا کھانا کھلائے، مگر یہ کھانا مہمانی کے حق کا ہوگا، یعنی مہمانی کے طور پر ان کی مہمان نوازی ہوگی، نہ کہ برات کی روٹی۔ اس طرح دلہن والے کے گھر جو اپنی برادری اور بستی کی عام دعوت ہوتی ہے وہ بالکل بند کر دی جائے۔ ہاں، باہر کے مہمان اور برات کے منتظمین، برات کے انتظام کرنے والے ضرور کھانا کھائیں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ دلہن کے گھر عام برادری کی دعوت نہ ہو کہ یہ بلا وجہ کا بوجھ ہے، جہاں ہو سکے لڑکے والے کا بوجھ ہلکا کر دو۔ جب دلہن خیر سے گھر پہنچے تو رخصت کے دوسرے دن یعنی شب عروسی کی صبح کو دولہے کے گھر دعوت ولیمہ ہونی چاہیے۔ یہ دعوت اپنی حیثیت کے مطابق ہو کہ یہ سنت ہے، مگر اس کی دھوم دھام کے لیے سودی قرضہ نہ لیا جائے، اور مالداروں کے ساتھ کچھ غرباء اور مساکین کو بھی اس دعوت میں بلایا جائے۔ یاد رکھو کہ جس شادی میں خرچہ کم ہوگا انشاءاللہ وہ شادی بڑی مبارک اور دلہن بڑی خوش نصیب ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ زیادہ جہیز لے جانے والی لڑکیاں سسرال میں تکلف سے رہیں
اور کم جہیز لانے والی لڑکیاں بڑے آرام سے گزارا کر رہی ہیں۔ ہم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اور ان کا جہیز اور ان کی خانگی زندگی کے بارے میں اس کے مطابق یہ بیان کیا ہے۔ سامعین، ناظرین، لسنرز، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ڈھیروں ویوز دیجئے اور شیئر کیجئے میری ویڈیو کو، تاکہ اس طرح کی اور بھی اچھی ویڈیوز، انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے قریبیوں کا، اپنے مخلصوں کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔